تو یہ اشرافیہ آپ نے جو شوز پہنے ہوئے ہیں نا, یہ شوز پہنے ہوئے ہیں, جو اشرافیہ ہے نا, اشرافیہ 35 ضلعوں میں بائی روڈ نہیں جاتی. نہیں غریب آدمی کے شوز میں, ہمارے شوز دیکھیں, ساؤتھ پنجاب ہم سب کے جوتے دیکھیں, ساؤتھ پنجاب میں فورٹ منرو تک جو ہے وہ اشرافیہ نہیں جاتا. 5.2 لاکھ کے شوز پہنے ہوئے آپ نے ڈیور کے. نہیں, کس نے کہا ہے؟ مجھے مشہور, میں آپ کی مشہوری کر رہا ہوں. نہیں ایسے فضول کرو, کوئی ایسی نہیں, یہ نہیں ہے, یہ بڑے پرانے جوتے ڈیور کے, کئی سال سے میرے سے. یہ ڈیور کے ہیں, ڈیور کے ہیں نا, کئی سال سے میرے پاس. ڈیور کے ہیں نا, 5.5 لاکھ کے جوتے پہنتے ہیں ماشاءاللہ. I don't know. غریب آدمی بہت پرانے خریدے ہوئے. یہ پتہ کیا کہتے ہیں, اب میں ان کی طرف آ رہا ہوں, میں کنکلوڈ کر رہا ہوں اس کو. یہ صرف یہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ تم آسماں کی بلندی سے جلد لوٹ آنا, ہمیں زمین کے مسائل پہ بات کرنی ہے. ارے بھائی, میں آپ کو کیا کہتی ہوں, میں سڑکوں کی دھول کھا رہی ہوں, 35 ضلعوں میں ہو کے آئی ہوں. کیا وہ میں کوئی یہ بتائے, کوئی 300 کلومیٹر, کوئی 400 کلومیٹر, کوئی 500 کلومیٹر, پورے میں فورٹ منرو تک ہو کے آئی ہوں, ڈی جی خان تک ہو کے آئی ہوں, لیا تک ہو کے آئی ہوں, راجن پور میں جا رہی ہوں. Now with your permission, I just want to open this house, this August house for the questions from the audience. اس سے پیشتر کے آپ کے سوالوں کی طرف بڑھیں, میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں, ری آئٹریٹ کر رہا ہوں کہ کون سی بات کہاں کیسے کہی جاتی ہے. یہ سلیقہ ہو تو ہر بات سنی جاتی ہے. کوئی ایسا سوال اس انداز میں مت کریں کہ جس سے گیسٹ اوفینڈ ہو جائے. میری تو خیر مطلب پرانی یاد اللہ, ان کے ساتھ بہت ساری ناراضگیاں بھی ہوں گی, سب کچھ ہوگی, لیکن ہم دور کر لیں گے. کوئی ایسا سوال نہ ہو کہ جس سے گیسٹ اوفینڈ ہو, اخلاقیات کے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے, اور شارٹ سا سوال کریں کیونکہ جتنے ہاتھ کھڑے ہو گئے ہیں پھر بہت ٹائم لگے گا, ٹھیک ہے. اور میں یہ بھی بتا دوں جی کہ ان میں سے کوئی بھی میرا بلایا ہوا نہیں ہے, نہ میرا لایا ہوا ہے, یہ خود آئے ہیں اپنی مرضی کے تحت. یہ بتا دیں کہ اپنی مرضی سے آئے ہوئے ہیں, کوئی بھی پلانٹڈ نہیں ہے بندہ یہاں پہ, اپنی مرضی سے اپنی خواہش کے تحت آئے ہوئے ہیں. اوکے جی, پہلے سوال آپ کریں گے, لیکن اس سے پہلے اپنا نام بتائیں گے اور پھر کہاں سے ہیں آپ یہ بھی بتا دیجیے گا, اور پھر سوال کیجیے گا. جی السلام علیکم سر, مائی نیم از ذیشان خضر سدھو. I am basically from Chiniot. I have completed my LLB from Punjab University Law College. MashaAllah. And MPhil Islamic Studies from Minhaj University Lahore. Very good. Sir, I'm your big fan and it's really honor for me that I'm sitting in your show. Sir, your services for journalism are supercalifragilisticexpialidocious. کیا بات ہے سر, بہت شکریہ سر. میں تو آپ کی گفتگو سن کے اور آپ کی انگریزی کے اوپر فدا ہو رہا ہوں. میں فین ہوں. Sir, I am preparing for competitive teacher, so I know that you can speak. No, madam, I'm not teacher. I am by profession. نہیں, میڈم ٹیچر ہے نا, میڈم کا تعلق اکیڈمیا سے بھی ہے. میں بیسکلی ایجوکیشنسٹ ہوں. ہاں, میرا 25 سال جو ہے وہ ٹیچنگ درس و تدریس سے وابستہ رہی ہیں. میم بائی پروفیشن آئی ایم lawyer and اور میڈم کے اسٹوڈنٹس ان کو پی ٹی آئی میں لے کے گئے تھے, یہ بھی بتا دوں. یس ایگزیکٹلی. By profession I am lawyer and also working as a khatib from Minhaj University Lahore. Very good. And preparing for competitive examinations 2026, my last attempt in CSS. ٹھیک. Sir, I have one question and one suggestion with the permission of respected madam. Madam, question یہ ہے کہ آپ نے constitution کی بات کی. According to the article of 25A Constitution of Islamic Republic of Pakistan, every citizen has a right of free education. اور میرا بیک گراؤنڈ سر ولیج سے ہے, تو ولیج میں بے شمار لڑکیاں لڑکے جو ماسٹرز اور ایم فل کر کے بیٹھے ہیں اس امید پہ کہ گورنمنٹ کیڈر میں ٹیچرز اور لیکچرز کی جابز آئیں گی. لیکن اس گورنمنٹ کے اندر انفارچونیٹلی سی ٹی آئیز اور ایس ٹی آئیز کا کنسیپٹ آ گیا, وہ 6 مہینے والے, اور یہ لیکچرشپ پرماننٹ جابز بند کر دی گئی. اس پہ کوشچن یہ ہے میڈم کہ اس پہ کیا مصلحت نظر آئی گورنمنٹ کو کہ ایک فری رائٹ جو ہے وہ بھی ختم کر دیا گیا. اور سجیشن یہ ہے سر کہ اگر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ اسکولز اور کالجز میں پراپر پڑھائی نہیں ہوتی, لوگ پرائیویٹائزیشن کی طرف موو کر رہے ہیں, اس لیے ہم نے یہ کیا. تو سر سجیشن یہ ہے ود دا پرمیشن آف رسپیکٹڈ میڈم کہ اگر یہ رول بنا دیا جائے کہ کلاس 4 سے لے کر 22ویں گریڈ تک جتنے بھی گورنمنٹ امپلائیز ہیں ان کے بچے صرف گورنمنٹ اسکولز میں ہی پڑھ سکتے ہیں. فار ایگزامپل سر, اگر کسی ڈسٹرکٹ کا ڈی سی اور ڈی پی او کا بچہ کسی گورنمنٹ ہائی اسکول میں پڑھ رہا ہوگا تو میرا نہیں خیال کہ وہاں کے ٹیچرز اچھا نہیں پڑھائیں گے. تو اس سے سر اوور آل فائدہ بھی ہو جائے گا. ایک آپ کا کوشچن ہے اور دوسری آپ کی سجیشن ہے. تھینک یو سو مچ. آپ کا یہ ہے کہ کیوں پرماننٹ پوسٹ جو ہے لیکچررز کی وہ بند ہو گئی, اور ایس ٹی آئیز جو 6 مہینے کے سر یہ ہے کہ سر ولیج ایریاز میں جتنی بھی سر لڑکیاں اسپیشلی ان کو تو بہت مشکل سے سر یہ پرمیشن دی جاتی ہے کہ آپ صرف ٹیچنگ فیلڈ میں جاب کر سکتے. جی میڈم. جی, ایک تو 25A کا آپ نے ذکر کیا,
بہت امپورٹنٹ ہے اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس کے مطابق فری ایجوکیشن ہونی چاہیے بچوں کے لیے، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ابھی تک جو ہے یہ اس کی پوری طرح سے امپلیمنٹیشن جو ہے وہ نہیں ہوئی ہے، اور یہ ہونی چاہیے بالکل. ہم اس کی بہت ریزولوشنس بھی لے کے آئے ہیں اسمبلی میں، اور ان کی جو اسٹینڈنگ کمیٹیز میں بھی ہم نے اس کو ایشو کو بہت ریز کیا ہے. بٹ ہوتا یوں ہے کہ ایک میں آپ کو تھوڑا قوانین کے متعلق میں بتا دوں کہ جب ہم قانون بناتے ہیں نا اس میں ایک سخم رہ جاتا ہے کہ ٹائم لائن نہیں دیتے. اب ڈپارٹمنٹس کے پاس جب چلا جاتا ہے وہ قانون بن کے تو وہ سال رولز آف بزنس نہیں بناتے کیونکہ وہ ٹائم لائن نہیں ہے وہاں پہ. تو اس لیے اب ہم یہ لا ریفارمز کمیٹی میں یہ بیٹھ کے سوچ رہے ہیں کہ جو بھی ہم قانون بنائیں اس میں ہم ڈپارٹمنٹ کو پالیسی اور جو رولز آف بزنس ہے نا اس کی ٹائم لائن دیں کہ بھئی یہ 6 مہینے یا 1 سال کے اندر اندر آپ نے اس کو، ورنہ وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا کبھی قانون. اچھا دوسرے آپ نے یہ جو مجھ سے سوال پوچھا جابس کا کہ کیوں ابھی بند ہیں، ایکچولی ریحان میں ایچ ای سی سے اس کا انفارمیشن لے کے تو میں آپ کو کال پہ بتاؤں گی کہ کیوں اس وقت بند ہے. PHEC سے پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن کا ہے نا سبجیکٹ، کیونکہ 18th امینڈمنٹ کے بعد تو یہ پروونشل سبجیکٹ ہے. نہیں یہ تو پروونشل سبجیکٹ ہے، لیکن ابھی میں ادھر پنجاب کالج آف لاہور کالج آف ویمن یونیورسٹی سے ہی آ رہی ہوں. اگر مجھے پتا ہوتا تو میں انہیں سے پوچھ کے آ جاتی اور ان کو جواب دیتی، کیونکہ میں اگر کچھ بھی کہہ دوں گی تو وہ صحیح. اور دوسری سجیشن ان کی میڈم چیف منسٹر تک ضرور پہنچائیے گا کہ اگر سرکاری آفیسرز کے بچے بھی سرکاری اسکولز یا کالجز میں پڑھیں گے. ہمارے جو ایجوکیشن منسٹر ہیں رانا سکندر، ان کے بچے تو سرکاری اسکول میں وہ اس سرکاری اسکول میں پڑھ رہے ہیں. میں آپ کی وساطت سے بتا رہا ہوں رانا صاحب تک بھی یہ بات پہنچے کہ جہاں پہ عام بچے کا ایڈمیشن نہیں ہوتا اس سرکاری اسکول میں، اس سرکاری اسکول میں ان کا بچہ پڑھتا ہے. چھوڑیں. نہیں چھوڑے کیوں؟ اور دوسرے میں آپ کو بتاؤں گی کہ ایک جو بہت بڑا جو زبردست اسٹیپ اس گورنمنٹ کا جو لیا تھا وہ دانش اسکولس ہیں، اور اب دانش اسکولس پورے پاکستان میں پھیلائے جا رہے ہیں. یہ وہ انسٹیٹیوشن ہے جہاں نہیں لیکن وہاں پہ بیوروکریسی کے بچے نہیں پڑھتے، وہاں غریب غربا کے بچے پڑھتے ہیں. تو میں وہی تو کہہ رہی ہوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سمجھا، آپ جو ڈی سیز ڈی پی اوز آر پی اوز دیگر کمشنرز کے بچے بھی سرکاری اسکولوں میں پڑھنے چاہیے. دانش اسکول کا کانسیپٹ سمجھیں آپ، وہاں پہ غریب کے بچے آئیں گے لیکن ان کو تعلیم وہ ملے گی جو کہ ایلیٹ کے بچوں کو. ٹھیک ہو گیا، ویری گڈ، اپریشیٹڈ. سجیشن کیا ہے؟ کمپٹیشن میں وہ لمس میں فاسٹ میں اور ایسے انسٹیٹیوشنز میں جاتے ہیں. دیٹ وی ایگری، اچھی بات ہے. اٹس اپرچونٹی، ایکول اپرچونٹی. شاید ہماری سجیشن آپ تک نہیں پہنچ سکی. جو وہ سجیشن دینا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بیوروکریسی ہے نا، سرکاری آفیسرز ہیں درجہ چہارم سے لے کے گریڈ 22 تک، ان کے بچے بھی اگر سرکاری انسٹیٹیوشنز کے اندر پڑھیں گے نا تو سرکاری انسٹیٹیوشنز کا معیار بہت بہتر ہو جائے گا، اس پہ چیک اینڈ بیلنس بہت بہتر ہو جائے گا. یہ سجیشن ہے، اس کو سجیشن کے طور پہ لیں آپ. میں بالکل پہنچا دوں گی جی آگے. بالکل ٹھیک. آلرائٹ جی، نیکسٹ کوسچن. السلام علیکم سر، میرا نام میاں خزیمہ سرا ہے اور میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور سے ہوں اور میں پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں. ویری گڈ. تو میں میم کو ایک بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے آف 1973 اس کے جو ٹوٹل آرٹیکل ہیں اس کے ہیں 280 جس کو 280 کہتے ہیں. تو میرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جو ہماری گورنمنٹ ہے وہ یوتھ کو چیپٹرز بھی بتا دیں. ٹوٹل چیپٹرز جو پارٹس ہیں، آپ اس میں چیپٹرز 13 ہیں اور جو پارٹس ہیں آفیشیلی وہ ہیں 12 اور سب چیپٹرز ہیں وہ 25 ہیں. ٹھیک ہے، تو میں آپ کو میرا جو کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ہماری جو گورنمنٹ، میڈم یہ لڑکا سیاستدان بن سکتا ہے؟ بالکل آئے ضرور، ایم پی اے بن سکتا ہے. نہیں یار، اس کو محنت کرنی پڑے گی، ایک حلقہ بنانا پڑے گا، وہاں کے لوگوں کا کام کرنا پڑے گا. اگر وہ اس کو ووٹ دیں گے تبھی آئے گا. ویسے آپ نے کبھی ایک منٹ آپ نے کبھی حلقے کی سیاست کی ہے؟ ہم ہر الیکشن کیمپین میں گراؤنڈ پہ ہوتے ہیں، ہم ہر حلقے میں ہوتے ہیں. اور میں نے آپ کو پتا ہے میں نے 2018 میں میں نے ٹکٹ مانگی تھی، نہیں ملی تھی. نہیں ملی تو اچھا ہوا آپ کو مخصوص نشست مل گئی. شفقت محمود صاحب رونے پہ آ گئے تھے. سوال کیا ہے؟ ویری کوئکلی میرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ آپ نے بتایا کہ آپ کی جو گورنمنٹ ہے، آپ کی پارٹی ہے، وہ یوتھ کو یعنی کہ ہوپ دیتی ہے، امید دیتی ہے. تو جس طریقے سے اس الیکشن میں آپ کی پارٹی گورنمنٹ میں آئی ہے تو ایک جو یوتھ ہے وہ کس طرح آپ کی پارٹی سے اچھی توقع کر سکتی ہے؟ کیونکہ جو ہمارے کس طرح جو پہلے 20 جو ہمارے جو کانسٹیٹیوشن کے پہلے 20 آرٹیکل ہیں اس کے اندر فریڈم آف اسپیچ بھی ہے، فریڈم آف اسمبلی بھی ہے، فریڈم آف گیدرنگ انفارمیشن بھی ہے. تو یہ جو آپ کی اپوزیشن تھی جس کو ہم پی ٹی آئی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے جو نہ اس کی یعنی کہ الیکٹرانک میڈیا پہ بھی وہ نہیں چلی کمپین، اور اس کے بعد پرنٹ میڈیا پہ کمپین نہیں چلی، اور اس کے بعد جو فلیکسیں تھیں آپ پوسٹر نہیں تھے لگا سکتے. اس کے بعد آفیشیل جو ان کا تھا وہ
यानी कि जो साइन था, सिंबल था, यानी कि जो बैट था, वो छीन लिया गया, वो ले लिया, वो इन्होंने उनसे ले लिया, तो हम किस तरह कर सकते हैं कि आपकी जो गवर्नमेंट उससे हम उम्मीद लगा सकते हैं? पीटीआई की बात करें, आपकी साबिका जमात की। पूरे सुप्रीम कोर्ट का पूरा बेंच बैठा था, उनको बार बार उनको कहा गया था कि आप अपनी इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवा लें, उन्होंने नहीं करवाई, और फिर पूरे बेंच जो फैसला आया था वो सबके सामने आया था, पूरी पब्लिक ने सुना था, मतलब इट वाज नॉट समथिंग जो कि बिहाइंड क्लोज डोर्स कोई डिसीजन आ गई थी। आप लोग क्यों हर चीज को समझते हैं कि जी बस मेरे और आपके कहने से कोई चीज होगी? आपकी सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट बॉडी, सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट बॉडी ऑफ ये जो पार्लियामेंट के बाद हमारे मुल्क में, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि बल्ले का निशान छीना जा सकता था या नहीं छीना जा सकता, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, आप ठीक कह रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। छोड़ देते हैं,